فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 269۔ بعثت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملک کے اعلیٰ حکام اور اسلامی ممالک کے سفیروں سے خطاب۔ اس عظیم الشان عید سعید کی مناسبت سے یقیناً یہ دن تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ میں حاضرین محفل، مہمانان گرامی اور اسلامی ممالک کے نمائندوں جو اس محفل میں شرکت فرما ہیں، اسی طرح تمام ایرانی عوام جنہوں نے پورے اخلاص اور سچائی کے ساتھ آپ کے بتائے ہوئے راستے کا انتخاب کیا ہے اور اس راستے پر چلتے ہوئے انتہائی جدوجہد کے ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں، نیز پوری امت مسلمہ اور دنیا کے تمام حریت پسندوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بعثت کی رات کے بارے میں جیسا کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ آسمان پر اس جیسی رات نے کبھی اپنا سایہ نہیں کیا ہے، یعنی پوری تاریخ میں بعثت جیسی رات نہیں آئی کہ جس کی صبح اللہ تعالیٰ حضور اکرم سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ کو مبعوث برسالت فرمایا ہو۔ ہر کام کی عظمت کا اندازہ اس کی انجام دہی میں درپیش مشکلات اور سختیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے کاموں کی انجام دہی میں مشکلات اور رکاوٹیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور بڑے کاموں کو انجام دینے میں حائل رکاوٹیں اور مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں چاہے آپ کی مکی زندگی ہو یا مدنی، دین حق کی راہ میں یہ مخالفتیں اور مشکلات بہت زیادہ سنگین، ہمہ گیر و ہمہ جہت تھیں، اور یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص بھی نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو دین حق کے پیغام پہنچانے میں ان مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کے کام کے دوران یہ مخالفتیں بہت زیادہ سنگین، شدید اور ہمہ گیر تھیں۔ جنات و انسان کے شیاطین الہی دعوت کے مقابلے میں انسانی سعادت کے راستے کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 112۔ تاکہ کم علم، سادہ غور و فکر کی صلاحیت خالی اور بصیرت سے محروم لوگوں کے دل حق اور انبیاء الہی کی دعوت کے مقابلے میں ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوا اور مختلف شکلوں میں آپ کی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک جاری رہا، اور اس کے بعد سے آج تک جاری و ساری ہے۔ جہاں کہیں بھی حق کی دعوت دی جائے وہاں شیاطین کی مخالفت کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی انبیاء علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی جائے وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کی مخالفت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ البتہ تاریخ حق کی جانب رواں دواں، یعنی اگر آپ مجموعی طور پر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ دنیا میں روز بروز انبیاء علیہ السلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور لوگ اپنے دل و جان سے اس پیغام سے آشنائی حاصل کرتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں۔ شیاطین بھی اپنے کاموں میں مصروف عمل ہیں، لیکن دنیا کی فطرت اور دنیا کی حرکت کا رخ حق کی جانب ہے۔ ہر دور میں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، معرفت الہی، حقائق الہی اور اخلاق الہی مختلف شکلوں میں معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، لیکن ان کی مخالفتیں بھی اپنی مختلف صورتوں کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ آج بھی یہ مخالفتیں موجود ہیں۔ آج جب یہ غیر الہی اور مادی دعوتیں، چاہے وہ مارکسزم کی دعوت ہو جو ایک زمانے میں دنیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوئی تھی، یا لبرلزم کی دعوت کی جس نے
دنیا کے بہت سارے علاقوں کے تمدن پر اپنا غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے اندر انسانی ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا اس وقت تمام لوگوں کی نگاہیں اسلام پر لگی ہوئی ہیں۔ آج جہاں کہیں بھی عدالت اور مساوات کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسلام ہی کی آواز ہے یا ادیان الہی کی آواز ہے، اگرچہ یہ نعرے لگانے والے یہ نہیں جانتے ہوں کہ یہ کس کی آواز ہے۔ آج جہاں کہیں بھی انسانی اقدار کی آواز سنائی دے رہی ہے تو یہ اسلام کی آواز ہے، یہ ادیان الہی کی آواز ہے۔ البتہ ان سب کا مرکز و منبع وہ جگہیں ہیں جہاں اسلام، ایمان اور قرآن پر اعتقاد ہو۔ فطری سی بات ہے کہ ان جگہوں کے ساتھ قرآن اور اسلام کے دشمنوں کی دشمنی بھی زیادہ ہوگی۔ آج اس بات کا ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دنیا کی عالمی سیاست کے پیچھے ان خبیث اور بیمار ذہن لوگوں کا ہاتھ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے پر اتر آتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ توہین اسلام اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کے پیچھے مغربی ممالک کے خفیہ اداروں کے منصوبے اور ان کا مالی تعاون شامل نہ ہو۔ آج آپ اس کی مثالوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ البتہ وہ اس کام کے لیے کوئی بہانہ بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے عمل میں بھی کبھی کبھار انحرافات اور جمود پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جسے یہ شیطانی طاقتیں اپنے لیے ایک دستاویز بنا لیتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اسلام کی دعوت کو شجاعت، صراحت، صداقت اور اسلام کا بنیادی رکن یعنی عدالت کے ساتھ دنیا میں منتشر کریں، جیسا کہ یہ دونوں چیزیں الہی دعوت کی خصوصیتیں ہیں۔ صدق اور عدل یعنی صداقت اور عدالت، مسلمانوں کو دنیا میں ان دونوں پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا ہوگا۔ اس طرح لوگوں کی توجہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسلام کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے بھی دشمن موجود ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ان دشمنوں کے خلاف اس طرح سے ڈٹنا ہوگا جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، جس طرح پوری تاریخ میں مومنین استقامت اور پائیداری کے ساتھ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ آج ہم مسلمانوں کو ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ اور دشمن کی سازش کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سازش پہچان سکیں تو پھر صحیح راستے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان کبھی کبھار دشمن کی سازش کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم خود بھی اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ افسوس کہ آج دنیا اسلام اس چیز میں مبتلا ہے۔ دشمن کی سازش مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا ہے۔ دشمن کی سازش اسلام کے مختلف فرقوں کے درمیان مذہبی عصبیت کو ہوا دینا ہے۔ دشمن کی سازش یہ ہے کہ امت مسلمہ کی توجہ اس کے اصلی دشمن یعنی دنیا کے فاسد سرمایہ دارانہ نظام اور صہیونزم سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جب دنیا اسلام غاصب صہیونزم کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا تو دشمن اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے کہنے لگا یہ یہودیت دشمنی ہے، جبکہ یہ یہودیت دشمنی نہیں تھی۔ مختلف اسلامی ممالک میں یہودی دوسرے ادیان جیسے یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آج خود ہمارے ملک ایران میں یہودی، عیسائی، مسلمان اور دیگر ادیان کے لوگ اسلام کی چھتری کے سائے تلے امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں یہودیت دشمنی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک غاصب، متجاوز اور ظالم و جابر قسی القلب صہیونزم کے مقابلے کی بات ہے۔ اس بات کو وہ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے تحریف کرتے ہوئے یہودیت دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ کہ آج مغربی دنیا خود اسلام اور مسلمان دشمنی پر اتر آئی ہے۔ آپ مغربی دنیا کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کس طرح اسلام اور مسلمان دشمنی پر مبنی تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور ان کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ یہی تو اسلام دشمنی ہے اور یہ ان کا کام ہے۔ یہاں تک کہ خود اسلامی معاشروں کے اندر بھی مذہب دشمنی کی ترویج کی جا رہی ہے، شیعہ دشمنی کی ترویج کی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی سیاست ہے کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، آپس میں محاذ آرائی کریں، شیعہ سنی کے خلاف اور سنی شیعہ کے خلاف ہو جائیں، تاکہ اس طریقے سے اسلام کے اصلی دشمن سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکے اور اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے کہ آج اسلام کے مقابلے میں کون کھڑا ہے۔ وہ یہ بھی نہ سمجھ پائیں کہ آج اسلام کے خلاف یہ خطرناک جال کس نے بچھایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو جان لیں۔ مسلمان ملتوں، ہمارے سیاستدانوں اور علماء کو چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں۔
ہمیں دشمن کی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے دشمن کی سازش سمجھ لی تو اس کے مقابلے میں کوئی تدبیر سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دشمن کی سازش کو ہی نہ سمجھ پائیں تو پھر کسی تدبیر کا امکان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہم راستے کے انتخاب میں بھی غلطی کر سکتے ہیں اور اپنے عمل میں بھی۔ دشمن کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مصروف کر دیں، ان کے درمیان اختلافات کو ہوا دیتے رہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ مسلمان ملتیں آپس میں دست و گریباں ہوتے ہوئے اپنے اصلی مسائل سے غافل ہیں، اور اسی طرح وہ پیش رفت اور ترقی سے بھی غافل ہیں، تاکہ استعمار گروں، ظالموں، جابروں اور ستم گروں کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ جیسا کہ ماضی میں مغربی استعماری طاقتیں اس ہدف کے پیچھے رہی ہیں، اور اب وہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف ڈال کر اس ہدف کا پیچھا کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں مغربی دنیا کے دامن پر لگے ہوئے استعمار کے اس بدنما داغ کو وہ کبھی بھی صاف نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ان انسانی حقوق اور جمہوریت کے نعروں کے ذریعے سالہ سال تک استکباری طاقتوں کی جانب سے ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھلا دینا چاہتے ہیں۔ استعمار اس وقت سے ایسی کارروائیاں کر رہا ہے، لیکن آج کسی اور شکل میں اسی سازش پر عمل کیا جا رہا ہے، انہی اہداف کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پس ایسا ہے تو پھر ہمیں بھی بیدار ہونا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے نقشہ راہ یعنی باہمی تعاون، اتحاد و اتفاق اور ہمدلی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم تمام اسلامی ممالک اور مسلم ریاستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بصیرت کا مظاہرہ کریں اور وہ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہے۔ وہ دشمن کی شناخت میں غلطی نہ کریں، دشمن کی سازشوں کو سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ وہ اس بات کو سمجھیں کہ دشمن کس چیز کی تلاش میں ہے، اور وہ یہ بھی جان لے کہ ملت کی سعادت، خوشبختی کس چیز میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال اس بابرکت دن یعنی عید مابعث اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام اور وجود مقدس کے صدقے تمام مسلمان اقوام کو اپنے بتلائے ہوئے راستے سے آگاہ فرمائے گا، ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار کر دے گا اور امت مسلمہ کو سعادت کی بلندیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے گا انشاءاللہ۔ بعثت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ملک کی اعلیٰ حکام اور اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملاقات میں خطاب۔ 7 مارچ سن 2013۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر حکومتی اہلکاروں اور وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک مہمانوں سے خطاب۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے محفل میں موجود تمام حاضرین، ہفتہ وحدت کے پروگراموں میں شریک مہمانان گرامی، اسلامی ممالک کے سفیروں اور مملکت کے تمام عہدیداروں جنہوں نے اپنے کاندھوں پر سنگین ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح تمام ملت ایران، دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ ساری دنیا کے حریت پسند انسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ولادت ان تمام برکتوں کا سرچشمہ ہے جو ان صدیوں کے دوران تمام انسانیت کے لیے نازل ہوتی رہی ہے اور جن کی بدولت قومیں اور پوری انسانیت بلند ترین انسانی، فکری اور روحانی منزلوں، اعلیٰ ترین تمدن اور تابناک مستقبل تک رسائی کی قابل ہوئی ہیں۔ اس عظیم ولادت کی سالگرہ پر عالم اسلام اور اسلامی سماج کے لیے جو چیز اساسی اور کلیدی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دنیا سے وابستہ توقعات پر توجہ دی جائے اور اس بات کی کوشش اور جدوجہد کی جائے کہ آپ کی توقعات پوری ہوں۔ عالم اسلام کی سعادت و خوشبختی اسی میں ہے۔ اسلام انسان کے لیے آزادی کی سوغات لے کر آیا ہے۔ ظالم و جابر نظاموں کی طرف سے بنی نوع انسان پر ہونے والے مظالم سے آزادی دلانے اور انسانوں کے لیے عدل و مساوات پر استوار حکومت کی تشکیل کے لیے بھی آیا ہے، اور انسانی زندگی پر حکم فرما ان تہمات اور غلط نظریات سے معاشرے کی رہائی کے لیے بھی آیا ہے جن تہمات اور غلط نظریات نے انسانی زندگی کو اس کی اپنی مصلحت اور فلاح و بہبود کے منافی سمت میں موڑ دیا تھا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ظہور کے ایام میں انسانوں کی زندگی کو فتنوں کے نرغے میں محصور زندگی سے تعبیر فرمایا ہے۔ فتنہ یعنی ایسی غبار آلود فضا اور
ماحول کے جس میں انسانی آنکھوں کو کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا ہو، انسان راستہ نہیں دیکھ پا رہا ہو، اپنی بھلائی اور برائی بھی سمجھ نہ پا رہا ہو۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی جو اس پرمہن اور سخت دور میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس زمانے کے بڑے ملکوں میں اور بڑی تہذیبوں میں بھی کچھ حکومتیں تھیں، قومیں تھیں، لیکن ان کی یہ بھی صورتحال تھی، البتہ اس کی شکل و صورت کچھ اور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسلام کے ظہور کے زمانے میں صرف جزیرۃ العرب میں بسنے والی عوام ہی اس بدقسمتی کا شکار تھے اور بقیہ قوموں کے حالات اچھے تھے، یا ایسا نہیں ہے، بلکہ ظالم و جابر حکومتوں کے تسلط، انسان و انسانیت کی توہین اور کشور کشائی کے لیے بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والی خانمہ سوز جنگوں نے ان لوگوں کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی دو معروف حکومتیں، یعنی ایران کی ساسانی حکومت اور روم کی شہنشاہیت کے دور میں، ان دونوں قلمروؤں میں بسنے والے عوام الناس کی زندگی ایسے ابتر حالات میں گزر رہی تھی کہ اس کے تصور سے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ عوام الناس بے حد دردناک زندگی گزار رہے تھے، قیدیوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر انسانوں کو آزادی دلائی۔ یہ آزادی سب سے پہلے انسان کے دل میں اور انسان کی روح کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان آزادی کی فرحت کا احساس کر لیتا ہے، زنجیروں کے ٹوٹ جانے کا احساس کر لیتا ہے، تو پھر اس کی توانائیاں اسی احساس سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ ہمت سے کام لے اور آگے بڑھے تو پھر یہ ذہنی آزادی خارجی اور ظاہری دنیا کی آزادی کا راستہ بھی صاف کر دیتی ہے۔ اسلام نے انسانوں کے لیے یہی کام انجام دیا۔ آج بھی اسلام پورے عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو یہی پیغام دے رہا ہے۔ بشر کی آزادی کا دشمن انسانوں کے ذہن و دل سے آزادی کا تصور مٹا دینے کے کوشاں ہیں۔ اگر فکر و نظر آزاد نہ ہو تو پھر حریت کی جانب پیش قدمی کا عمل سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ آج ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ خود کو آزادی کی اس منزل تک پہنچائیں جو اسلام کو مطلوب ہے۔ مسلم اقوام کی خود مختاری، تمام عالم اسلام میں عوام کی منتخب کردہ حکومتوں کی تشکیل، فیصلہ سازی کے عمل میں اور مستقبل کے تعین کے اقدامات میں عوام کی بھرپور شراکت اور اسلامی شریعت کی بنیاد پر یہ ہر عمل کی انجام دہی وہ راستہ ہے جو قوموں کو آزادی دلا سکتا ہے۔ یقینی طور پر آج مسلم اقوام کو بخوبی یہ احساس ہے کہ انہیں یہ عمل انجام دینے کی ضرورت ہے۔ پورے عالم اسلام میں یہ فکر اور یہ جذبہ موجزن ہے، اور بلا شبہ یہ جذبہ سر انجام اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا اگر قوموں کے دانشور اور اہم شخصیات، خواہ ان کا تعلق سیاسی شعبے سے ہو یا علمی اور دینی حلقوں سے، اپنا فریضہ کما کہو انجام دے تو دنیا اسلام کا مستقبل یقینی طور پر سنور جائے گا۔ اس مستقبل کے سلسلے میں قوی امید پائی جاتی۔ آج عالم اسلام اپنے اندر بیداری کی انگڑائیاں دیکھ رہا ہے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب دشمنان اسلام، وہ لوگ جو اسلامی بیداری کے دشمن ہیں، جو قوموں کی خود مختاری کے مخالف ہیں، ملکوں میں دین خدا کی حکمرانی کے اندیشے سے خائف ہیں، میدان میں اتر پڑتے ہیں۔ اسلامی معاشروں کو الجھائے رکھنے کے لیے گوں نہ گوں حربے آزمائے جاتے ہیں، جن میں سب سے کلیدی حربہ ہے داخلی اختلافات کی آگ بھڑکانا۔ 65 سال سے عالم استکبار صہیونی حکومت کا وجود مسلم اقوام پر مسلط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش انجام دے رہا ہے۔ انہیں اس حکومت کا وجود تسلیم کرنے پر مجبور کر دینا چاہتا ہے، لیکن اب تک وہ اپنے اس مقصد میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں ان چند ملکوں اور حکومتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو اسلام دشمن بیرونی دوستوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے خود اپنے قومی مفادات اور اسلامی مفادات نظر انداز کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ قومیں صہیونیوں کے وجود کی مخالف ہیں۔ 65 سال سے استکباری طاقتیں فلسطین کا نام ذہنوں سے مٹا دینے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن انہیں تاحال کامیابی نہیں ملی ہے۔ حالیہ کچھ برسوں میں 33 روزہ جنگ لبنان، 22 روزہ جنگ غزہ اور دوبارہ 8 روزہ جنگ غزہ میں امت اسلامیہ نے ثابت کر دیا کہ اس کے وجود میں گرمی حیات موجود ہے، جبکہ مغربی طاقتوں اور خاص طور پر امریکہ کی سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کے باوجود امت اسلامیہ اپنا وجود اور اپنی شناخت قائم رکھنے میں کامیاب رہی اور عالم اسلام جعلی اور مسلط کردہ صہیونی نظام پر کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہوا۔
اس مدت کے دوران ظالم صہیونیوں کے آقاؤں، دوستوں اور اتحادیوں کو، جنہوں نے اس ظالم و جرائم پیشہ حکومت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، ناکامی ہاتھ لگی ہے۔ امت اسلامیہ نے ثابت کر دیا کہ اس نے مسئلہ کشمیر کو ہرگز فراموش نہیں کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے دشمن کی ساری کوشش یہ ہے کہ امت مسلمہ کو کسی صورت سے مسئلہ فلسطین سے لا تعلق کر دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ داخلی اختلافات سے ممکن ہے، خانہ جنگی سے ممکن ہے، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر اور شریعت کے نام پر انتہا پسندی کی ترویج سے ممکن ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ ایک گروہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کی اکثریت کو کافر قرار دے۔ عالم اسلام میں سر اٹھانے والی ان تکفیری تحریکوں کا وجود استکبار کے لیے اور دشمنان عالم اسلام کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ یہ گروہ خبیث صہیونی حکومت پر توجہ دینے کے بجائے دوسروں کی توجہ بھی دیگر امور کی طرف موڑ رہا ہے، بالکل اس کے برخلاف سمت میں جس کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمنان دین کے سلسلے میں سخت بن جائیں، ان کے مد مقابل ڈٹ جائیں، دباؤ میں نہ آئیں۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29۔ آپس میں مہربان رہیں، متحد رہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس سب کے باوجود ایک گروہ نمودار ہوتا ہے اور مسلمانوں کو مسلم و کافر میں تقسیم کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو کافر قرار دے کر اپنے حملوں کا نشانہ بناتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کر دیتا ہے۔ ایسے میں کہاں شک و شبے کی گنجائش رہ جاتی کہ یہ تحریکیں اور ان کی پشت بنائی و مالی سرپرستی، انہیں ہتھیاروں کی فراہمی، یہ سب کچھ استکباری طاقتوں کا کام ہے۔ تو یہ استکباری حکومتوں کی خبیث خفیہ ایجنسیوں کی کارستانی ہے، وہ سر جوڑ کر بیٹھتی ہیں اور اسی صورتحال کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ عالم اسلام کو چاہیے کہ اس مسئلے پر توجہ دے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ بدقسمتی سے کچھ مسلم حکومتیں جو غفلت کا شکار ہیں، ان اختلافات کو ہوا دے رہی ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان اختلافات کو ہوا دینے سے ایسی آگ بھڑکے گی جو خود ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ یہی استکبار کا منصوبہ بھی ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے الجھ جائے، متصادم ہو جائے۔ اس فتنے کی جڑ وہ لوگ ہیں جو استکباری طاقتوں کی گماشتہ حکمرانوں کے پیسے استعمال کر رہے ہیں، عسکریت پسندوں کی مالی مدد کرتے ہیں، انہیں ہتھیار سپلائی کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا رہے ہیں۔ گزشتہ 3-4 سال کے دوران جب بعض مسلم اور عرب ممالک میں اسلامی بیداری کی لہر اٹھی ہے، یہ سازشیں اور تیز ہو گئی ہیں تاکہ اسلامی بیداری کی لہر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ وہ ایک طرف سے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں تو دوسری طرف تشہیراتی اور تبلیغاتی اداروں کی مبالغہ آرائیوں کے ذریعے عالمی رائے عامہ کی نظروں کے سامنے اسلام کی انتہائی خوفناک تصویر پیش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ جب ٹی وی چینلز کسی ایسے آدمی کو دکھاتے ہیں جو اسلام کے نام پر ایک انسان کا جگر چبا رہا ہے اور کھا رہا ہے، تو لوگ اسلام کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ دشمنان اسلام نے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اچانک وجود میں آ گئی ہوں، کیونکہ یہ ایک دم وجود میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے مدتوں منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے خاص سیاست کارفرما ہے، ان کے پیچھے سرمایہ کاری اور خفیہ اداروں کی سرگرمیاں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اتحاد مخالف اور اتحاد مسلمین سے متصادم ہر عمل کا مقابلہ کریں۔ یہ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری شیعہ بھی اپنے دوش پر لیں اور اہل سنت بھی ذمہ داری اٹھائیں۔ اسی طرح شیعہ اور سنی مذاہب کے اندر موجود مختلف مسلک اور مکاتب فکر یہ ذمہ داری قبول کریں۔ اتحاد اور وحدت سے مراد یہ کہ مشترکات کو بنیاد قرار دیا جائے۔ ہمارے درمیان مشترکات کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے مشترکات ان کے اختلافی مسائل سے کہیں زیادہ ہیں، تو انہی مشترکات کو اساس اور بنیاد قرار دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں زیادہ ذمہ داری دانشوروں اور مفکرین کی ہے، خواہ ان کا تعلق سیاسی شعبے سے ہو یا علمی و دینی شعبے سے ہو۔ دنیا اسلام کے علماء کو چاہیے کہ عوام الناس کو فرقہ وارانہ اور مسلکی اختلافات سے محتاط رہنے کی تلقین کریں۔ یونیورسٹیوں سے وابستہ دانشور اور اسکالرز طلباء کے سامنے حقائق پیش کریں اور انہیں سمجھائیں کہ اس وقت عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ اور سب سے بڑی ضرورت اتحاد ہے۔ اہداف کے حصول کے لیے
اتحاد، سیاسی خود مختاری حاصل کرنے کے لیے اتحاد، دینی جمہوریت کے قیام کے ہدف کے لیے اتحاد، اسلامی معاشروں میں احکام الہی کے نفاذ کا ہدف حاصل کرنے کے لیے اتحاد، وہ اسلامی معاشرہ جو آزادی کا پیغام دیتا ہے، وہ اسلام نوازی جو انسانوں کو شرف، عزت و شرف کا درس دیتی ہے۔ آج یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ شرعی فریضہ ہے۔ سیاسی شخصیات کو بھی یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ان کا وقار و اعتبار عوام اور قوموں کا مرہون منت ہے۔ اغیار پر تکیہ کر کے دل کی گہرائیوں تک اسلامی معاشروں کا کینہ رکھنے والوں کی مدد سے یہ وقار کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ تھا جب ان تمام علاقوں میں استکباری طاقتوں کی حکمرانی تھی۔ امریکی پالیسیوں، اس سے قبل برطانیہ اور بعض دیگر یورپی ملکوں کے اشاروں پر کام ہوتا تھا۔ قومیں رفتہ رفتہ خود کو استکبار کے براہ راست تسلط کی زنجیر سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوئیں۔ اب استکباری طاقتیں براہ راست استعمار کے بجائے بالواسطہ طور پر سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تسلط قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ البتہ دنیا کے بعض خطوں میں براہ راست تسلط کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ آپ افریقہ پر نظر ڈالیے، بعض یورپی ممالک چاہتے ہیں کہ اسی پرانے خاکے کو پھر سے بحال کریں۔ راستہ اسلامی بیداری ہے، راستہ مسلم اقوام کے حالات و امور سے واقفیت اور آگاہی ہے۔ مسلم اقوام بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے، ان کے پاس انتہائی اہم اور حساس جغرافیائی محل و وقوع ہے، وہ گراں قدر تاریخی ورثے کے مالک ہیں، بے مثال اقتصادی وسائل اور ذخائر کے حامل ہیں۔ اگر قومیں بیدار ہو جائیں اور اپنی توانائیوں کو پہچان لیں، اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں پر بھروسہ کریں، ایک دوسرے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، تو یہ علاقہ ایک درخشاں علاقہ بن جائے گا اور دنیا اسلام عزت و شرف اور قائدانہ مقام حاصل کر لے گی۔ انشاءاللہ مستقبل میں یہ منزل ضرور حاصل ہوگی، اس کے آثار ابھی سے دکھائی دینے لگے ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح اور اس حساس علاقے میں اسلامی جمہوری نظام کا قیام اور اسلامی جمہوریہ کا روز افزوں استحکام بھی اسی کے آثار میں سے ہے۔ امریکہ سمیت دیگر تمام استکباری طاقتوں نے گزشتہ 35 سالوں کے دوران اسلامی جمہوری نظام اور ملت ایران کے خلاف جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ملت ایران اور اسلامی جمہوری نظام کی طاقت میں آئے روز اضافہ ہوتا گیا ہے اور اس کی جڑیں مضبوط اور پھیلتی گئی ہیں اور اس کے اثر و نفوذ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس استحکام، پائیداری اور قوت میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ آج انسان دیکھ سکتا ہے کہ عالم اسلام میں موجود نسلوں کی علمی سطح بڑھی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے سلسلے میں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بعض علاقوں پر آگاہی کی یہ سطح ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ البتہ دشمن بھی اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ تاہم اگر ہم بغور اور دقت نظری کے ساتھ جائزہ لیں تو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی لہر مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہمارے عظیم قائد امام خمینی پر، جنہوں نے ہمیں اس راستے سے روشناس کرایا۔ انہوں نے ہمیں اللہ پر توکل کرنا سکھایا۔ اللہ سے طلب نصرت کیجیے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے پر امید رہیے۔ ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں اور آئندہ بھی ہمارے قدم اسی راستے پر آگے بڑھیں گے، اسلام اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی امید کے ساتھ اور اس روشن راستے کے شہیدوں کے لیے اللہ کی رحمت و مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مملکت اسلامی کے اہلکاروں اور وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک مہمانوں سے خطاب 19 جنوری سن 2014۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنی کتاب کے پارٹ نمبر 18 کا اختتام کرتے ہیں۔